السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلے 2 درسوں میں درس تفسیر اور تفسیر کے متعلق کچھ باتیں بیان کی گئی تھیں۔ آج سورۃ الفاتحہ سے درس تفسیر کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر سورۃ الفاتحہ کے نام لکھے گئے ہیں اور وجہ تسمیہ یعنی وہ نام کیوں رکھا گیا ہے، دونوں باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیے سورۃ الفاتحہ کے کتنے نام ہیں اور ان ناموں کی کیا وجہ ہے۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت جس کا نزول مکہ معظمہ میں ہوا، اور ایک قول یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں بھی ہوا، اس میں 7 آیتیں، 27 کلمے اور 140 حروف ہیں۔ اس سورت میں کوئی بھی آیت نہ ناسخ ہے نہ منسوخ ہے۔ اب اس سورت کے ناموں کو سنیں۔ اس کا نام سورہ فاتحہ ہے کہ ایک روایت میں وحی کا سلسلہ اسی سے شروع ہوا ہے، فاتحہ آغاز ہو گئے۔ دوسرا نام فاتحۃ الکتاب ہے، کتاب کا آغاز، یعنی کتاب سے مراد قرآن مجید۔ دوسرا نام فاتحۃ الکتاب ہے کیونکہ قرآن کریم اسی سے شروع کیا گیا ہے۔ تیسرا نام ام القرآن ہے کیونکہ سارے قرآن کے مضامین کی بنیاد اس میں لکھی گئی ہے۔ قرآن مجید میں کہیں بھی کوئی مضمون آیا ہے، وہ مضمون اجمالاً سورہ فاتحہ میں بھی آ گیا ہے۔ تو ام القرآن، ام اصل کو کہتے ہیں، اصل، جڑ، ماں، یہ سب ام کا معنی ہے۔ ام القرآن قرآن مجید کے مضامین کی بنیاد۔ چوتھا نام سورہ کنز ہے۔ کنز کا معنی خزانہ ہوتا ہے کیونکہ سارے قرآن کی دولت کا خزانہ یہی ہے۔ پانچواں نام سورہ کافیہ ہے۔ کافیہ معنی کافی ہونے والی، یعنی نماز میں دوسری صورتوں کے بدلے میں اس کو پڑھنا کافی ہے، لیکن اس کے بدلے میں کسی صورت کو نہیں پڑھا جا سکتا، تو یہ صورت کافی ہو جاتی ہے، اسی لیے اس کا نام کافیہ۔ چھٹا نام سورہ وافیہ ہے۔ جب یہ صورت نماز میں پڑھی جائے گی تو پوری پڑھی جائے گی، وافیہ معنی مکمل، پوری، صرف 2-3 آیتوں پر اکتفا نہ کیا جائے گا۔ دوسری صورتیں چند آیتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن سورہ فاتحہ جب پڑھی جائے گی ní میں مکمل پڑھی جائے گی، اس لیے اس کا ایک نام سورۃ الوافیہ بھی۔ وافیہ کا معنی ہے مکمل کرنے والا۔ 7واں نام سورہ شافیہ ہے کہ اس کو پڑھ کر دم کرنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، حدیث شریف بھی وارد ہے اس سلسلے میں۔ 8واں نام سورہ شفا ہے، وجہ یہ ہے کہ اس سے شفا ملتی ہے۔ کوئی بھی تکلیف ہو، سورہ فاتحہ دم کر کے اگر ہم پانی پی لیں گے یا یوں ہی درد کے مقام پر دم کر لیں گے، اس سے شفا ملنے کی امید ہے۔ 9واں نام اس کا سبع مثانی ہے۔ سبع معنی 7 ہوتا ہے، مثانی کا معنی تکرار یعنی بار بار ہونا۔ سبع مثانی اس کا نام کیوں ہے؟ کیونکہ 7 آیتیں ہیں اس میں، 7 آیتیں ہیں، سبعون کا معنی 7 ہوتا ہے، اور مثانی 7 آیتیں ہیں، اور نماز کی ہر رکعت میں ان کی تکرار ہوتی رہتی ہے، ہر رکعت میں ان کو پڑھا جاتا ہے تو بار بار پڑھی جاتی ہیں تو تکرار ہوتی ہے۔ 10واں نام سورہ نور ہے۔
کہ اس کے سارے مضامین نور ہی نور ہیں۔ 11واں نام سورہ رقیہ ہے۔ رقیہ کا معنی ہوتا ہے یہ کچھ پڑھ کر دم کرنا، پڑھ کر پھونکنے کو ہی رقیہ کہتے ہیں۔ حدیث شریف کی کتابوں میں رقیہ کے الفاظ سے احادیث کے ابواب قائم کیے جاتے ہیں۔ تو رقیہ اس کا نام کیوں ہے؟ کیونکہ ظاہر کے اتارنے میں یہ سورہ کریمہ پڑھنے اور پھونکنے کا کام کرتی ہے۔ اس کو یہاں پر منتر لکھا ہوا ہے، اردو زبان میں تو خود بھی پڑھ کے آپ پھونکیں اس کو منتر کہتے ہیں، لیکن اب اس کا استعمال غیر مسلمین کے جو ان کی کتابوں کے مذہبی الفاظ ہوتے ہیں، عام طور سے لوگ اس کو منتر سمجھتے ہیں، لیکن اردو زبان کے لحاظ سے کوئی مذہب کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ پہلے تو یہ ایسے ہی استعمال بھی ہوتا تھا، اب ذرا نہیں ہو رہا ہے۔ تو جس کو پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہو اور اس سے زہر اتر جاتا ہو، حدیث شریف بھی اس سلسلے میں آئی ہوئی ہے کہ ایک صحابی رسول نے ایک شخص کو جسے بچھو نے ڈنک مار لیا تھا، سورہ فاتحہ پڑھ کر انہیں دم کیا اور ان کا زہر اتر گیا۔ 12واں نام سورہ حمد ہے، کیونکہ اس کی ابتدا حمد الہی سے ہے، الحمدللہ سے ابتدا ہے، اللہ کی تعریف۔ 13واں نام سورہ دعا ہے، کیونکہ اس میں بہترین دعا سکھائی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، یہ دعا ہے۔ 14واں نام سورہ تعلیم المسئلہ، یعنی سوال کرنے کی تعلیم دی گئی ہے اس میں، یعنی بندے کو اللہ تعالیٰ سے کیا سوال کرنا چاہیے وہ اس میں سکھایا گیا ہے۔ ہدایت کا سوال کرنا چاہیے اللہ سے، اور نیک بندوں کی پیروی کی توفیق کا سوال کرنا چاہیے، اور جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، جو گمراہ ہیں، ان کے راستے سے بچنے کی توفیق کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو دعا کیا کرنی ہے اور اللہ سے کیا مانگنا ہے وہ سکھایا گیا ہے۔ تو تعلیم المسئلہ، کیونکہ بے شمار مسائل، عقائد و اعمال اس میں موجود ہیں اور تمامی مسائل کی اس میں بنیاد رکھی گئی ہے۔ 15واں نام سورہ مناجات ہے، کیونکہ اس سورہ کریمہ کا سارا مضمون بندے کی اپنے رب سے مناجات ہے، بندہ اپنے رب سے یہ دعا مانگ رہا ہے۔ 16واں نام سورہ تفویض ہے، تفویض معنی حوالے کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس سورہ کریمہ میں بندہ اپنے آپ کو بالکل اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے۔ 17واں نام سورہ سوال ہے، کیونکہ بندہ اس سورہ شریفہ کی تلاوت کے وقت پورا سائل ہو جاتا ہے، سوال ہی کر رہا ہے۔ 18واں نام ام الکتاب ہے، کیونکہ ہر آسمانی کتابوں کا جوہر اس میں ہے۔ 19واں نام فاتحۃ القرآن ہے، کیونکہ قرآن کی ابتدا اسی سے ہے، یہ نام اور دوسرا نام فاتحۃ الکتاب ایک ہی وجہ سے ہے۔ 20واں نام سورہ صلوات ہے، کیونکہ نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے اتنے نام بیان ہوئے۔ کسی بھی چیز کے نام اگر زیادہ ہوں یہ اس کی عظمت کی دلیل ہوتے ہیں، نام ہونا خود ایک عظمت کی بات ہے۔ آپ دیکھیے انسانوں کا نام ہوتا ہے، جانوروں کا نام نہیں ہوتا۔ انسان میں ہر انسان کا ایک نام ہوتا ہے، جانوروں میں ہر جانور کا الگ نام نہیں ہوتا۔ اور قدیم زمانے میں لوگ گھوڑا، اونٹ وغیرہ پال لیتے تھے، ان سے بہت لگاؤ ہو جاتا تھا تو ان کا نام رکھ دیتے تھے، یعنی اب ان کا ایک مقام ہو جاتا تھا ان کے دل میں۔ ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں، ہر پہاڑ کا نام نہیں ہوتا، لیکن بعض پہاڑوں کے نام ہیں۔ ہر رات کا کوئی خاص نام نہیں ہوتا، لیکن بعض راتوں کے نام ہیں، بعض دنوں کے نام ہیں۔ تو جب نام ہو جائے کسی چیز کا تو یہ اس کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے، اور کئی نام ہو تو اس کی عظمت کی بلندی کی دلیل ہے۔ تو سورہ فاتحہ شریف کے اتنے نام، 20 نام تو یہاں ذکر کیے، ممکن ہے کتب تفسیر میں اور بھی کہیں کوئی نام مذکور ہو۔ بہرحال ایسی نامور سورہ شریفہ کو، یا یوں کہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو میں شروع کرتا ہوں
نام سے اللہ کے جو بہت بڑا مہربان اپنے سب بندوں پر ہے اور مسلمانوں کی خطاؤں کا بخشنے والا ہے۔ اس نے اپنے کرم سے ہم کو یہ سکھلایا اور سورہ کریمہ کو یوں شروع فرمایا کہ کہا کرو کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد اللہ ہی کے لیے، پروردگار سارے جہانوں کا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا کیا ہوا ترجمہ ہے۔ اب اس کی مختصر تشریح کے ساتھ یہاں پر تحریر فرما رہے ہیں، ساری خوبیاں، اچھائیاں، برتریاں، حمد صرف مخصوص اللہ ہی کے لیے ہے، خواہ وہ میری حمد ہو یا دوسروں کی، گناہ گاروں کی ہو یا نیکوکاروں کی، اولیاء کی ہو یا انبیاء کی، یا پیکر حمد سید الانبیاء کی۔ وہ اللہ جو پالنے والا اور پروردگار اس جہان کا، اس جہان کا غرض سارے جہانوں کا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان بخشنے والا، اور اپنے سب بندوں پر بڑا مہربان ہے، اور مومن ہو یا کافر سب پر مہربانی فرماتا ہے، اور قیامت کے دن مسلمانوں میں گنہگاروں کو وہی بخشنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک روز جزا کا، وہی ہے جو قیامت کے دن سب کو دکھلائی پڑے گا کہ وہی اور صرف وہی مالک روز جزا کا ہے، اور کوئی اس دن ملکیت کا دعوے دار نہیں ہے۔ قیامت کے روز اللہ ہی کی ملکیت ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی کو ہم پوجیں اور تیری ہی مدد چاہیں۔ آؤ اس سے کہیں، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے مہربان، اے میرے بخشنے والے، اے میرے مالک، ہم اقرار کرتے ہیں کہ تجھی کو ہم پوجیں۔ یہ ہے ہمارا وہ عقیدہ توحید جس کو ہم نے کلمہ توحید سے پایا اور مانا، اور اس کے خلاف کو شرک جانتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی ہم پوجا یا پرستش کریں اس کو شرک جانتے ہیں۔ بس توحید یہی ہے کہ تجھی کو ہم پوجیں، توحید نہ اس سے کم ہے نہ کچھ زیادہ۔ یا اللہ، ہمارا بھروسہ تجھی پر ہے اور تیری ہی مدد چاہیں، یہ ہمارا وہ توکل ہے جو تو نے اپنے کرم سے عطا فرمایا ہے۔ ہر مدد کرنے والے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہمیں صاف نظر آتا ہے، ہر مدد کرنے والے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہمیں صاف نظر آتا ہے۔ اولیاء انبیاء نے جو کچھ مدد فرمائی اور فرما رہے ہیں اور فرماتے رہیں گے، لیکن ہم نے ہر مدد میں تیری ہی مدد دیکھی۔ انبیاء اولیاء سے مدد مانگنا بھی اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے، کیونکہ پیچھے عقیدہ یہ ہے، تیری مدد کا مظہر جان کر۔ انبیاء اور اولیاء سے ہم نے مدد مانگی تیری مدد کا مظہر جان کر کہ تیری مدد یہاں سے ظاہر ہوگی، یہاں سے ملے گی، تو مدد تو اللہ ہی کی سمجھ رہے ہیں۔ جو اس کے خلاف ہے تجھ پر توکل نہیں رکھتا۔ تو اس میں دیکھیے ترجمہ بھی ہو گیا، تشریح کے ساتھ عقائد صحیحہ کا اظہار بھی ہو گیا۔ اللہ ہی سے مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بظاہر مانگ بھی نہیں سکتے، ہم کسی سے بھی کچھ بھی مانگیں، مدد اللہ ہی کی ہم سمجھتے ہیں۔ کوئی بھی اللہ کے علاوہ اپنی مرضی سے، اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کی قدرت کے بغیر مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ کی دی ہوئی قدرت سے اور اس کی مشیت ہوگی تو ہی وہ مدد فرمائیں گے۔ اس عقیدے کے ساتھ کسی سے مانگا جاتا ہے۔ کوئی اللہ کے علاوہ کسی سے یہ عقیدہ رکھ کر مانگے کہ اللہ چاہے یا نہ چاہے، اللہ ان کو قدرت دے یا نہ دے، یہ خود قدرت رکھتے ہیں مدد کرنے کی، اور اللہ نہ بھی چاہے گا تو یہ ولی یا یہ نبی میری مدد کر دیں گے، ایسا مستقل جان کر کوئی کسی نبی یا ولی سے مانگتا ہے تو وہ شرک ہے۔ اور جاہل سے جاہل مسلمان بھی کسی نبی یا ولی سے اس عقیدے کے ساتھ نہیں مانگتا، اس کے دل میں یہ عقیدہ ہوتا ہی ہے کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، اور یہ بھی مدد کریں گے تو وہ اللہ کی مرضی سے ہی کریں گے، اس کی دی ہوئی قدرت سے ہی کریں گے۔ تو پھر ایک بار سن لیجئے، ہر مدد کرنے والے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہمیں صاف نظر آتا ہے۔ اولیاء انبیاء نے جو کچھ مدد فرمائی اور فرما رہے ہیں اور فرماتے رہیں گے، لیکن ہم نے ہر مدد میں تیری ہی مدد دیکھی، جس سے مدد مانگی تیرا سمجھ کر، تیری مدد کا مظہر جان کر۔ جو اس کے خلاف ہے تجھ پر توکل نہیں رکھتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو راستہ سیدھا۔
یا اللہ ہمارا چلنا کیا اور ہم چل ہی کیا سکتے ہیں، بس اپنے کرم سے چلا ہم کو اس راستے پر جو تجھ تک پہنچا ہے، موجود بھی ہے، بالکل سیدھا بھی ہے۔ تو یہ چونکہ دعا ہے، دعا میں عاجزی ہونا چاہیے اور بندے کو اپنے آپ کو بالکل عاجز سمجھ کر اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو اے اللہ ہمارا چلنا کیا اور ہم چل ہی کیا سکتے ہیں، بس تو چلائے تو ہم سیدھے راستے پر چل سکتے ہیں، ہم بذات خود نہیں چل سکتے۔ اور سیدھا راستہ کیا، جو تجھ تک پہنچتا ہے اور موجود بھی ہے، بالکل سیدھا بھی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا کہ انعام فرمایا تو نے جن پر، وہ راستہ ان کا راستہ ہے جو آج نیا نہیں ہے، اس پر چلنے والے چلا کیے، اور ایسا سیدھا ہے کہ وہ تجھ تک پہنچے، اور ایسا پہنچے کہ انعام فرمایا تو نے جن کے خدا رسیدہ ہونے پر، اور تیرے انعام فرمانے ہی سے جانا کہ وہ راستہ اچھا ہے، وہ تیرے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں اس کی تصریح بھی ہو چکی ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا کہ غضب فرمایا گیا جن پر، اور نہ گمراہوں کا، نہ ان یہودیوں اور یہود منشوں کا راستہ کہ قتل ناحق، توہین انبیاء اور ظلم کی وجہ سے غضب فرمایا گیا جن پر، ان کے اوپر غضب ہوا ہے کیونکہ انہوں نے لوگوں کو ناحق قتل کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور انہوں نے انبیاء کے ماننے والوں پر ظلم کیا، تو اللہ نے ان پر غضب فرمایا۔ تو ان کا راستہ ہم کو نہ چلا کہ ہم انبیاء کی توہین کرنے والے نہ بنے، انبیاء کی تعظیم کرنے والے بنے، اور انبیاء کے جو متبعین اور پیروکار ہیں ان پر ظلم کرنے والے نہ بنے، ان کے ساتھ ہم مہربانی کرنے والے بنے۔ تو ان کا راستہ ہمیں نہ چلا جن پر غضب فرمایا گیا، اور نہ عیسائیوں اور عیسائیت نواز، اللہ کو چھوڑ دینے والے گمراہوں کا، اور تیرے غضب فرمانے اور گمراہ قرار دینے سے ہی ہم نے جانا کہ یہ راستہ برا ہے۔ تو یہود و نصارہ کا راستہ سیدھا راستہ نہیں ہے، سیدھا راستہ نہیں ہے، اس کا مطلب وہ ایمان والے بھی نہیں ہیں۔ ایمان والے ہوں تو پھر ان کا راستہ غلط کیسے ہوگا؟ جو لوگ ان کو بھی ایمان والا بولتے ہیں، یہودی بھی ایمان والے ہیں، نصارہ بھی ایمان والے ہیں، تو پھر یہاں ان کے راستے سے بچنے کی دعا کیوں کی جا رہی ہے؟ جب وہ بھی ایمان والے ہیں تو پھر ان کا بھی راستہ ایمان والوں کا راستہ ہوگا، سیدھا راستہ ہوگا۔ اور قرآن مجید میں ایمان والوں کے راستے کی پیروی کا حکم دیا گیا، ایمان والوں کے راستے پر چلو۔ تو جو لوگ سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں اور یہودیوں اور عیسائیوں کو مومن بھی بول رہے ہیں، تو پھر یہ کس منہ سے وہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے سے بچا؟ تو ایک طرف تو وہ نماز میں اور تفسیر ترجمہ کرتے وقت بول رہے ہیں کہ ہمیں عیسائیوں اور یہودیوں کے راستے سے بچا، اور جب یہودیوں اور عیسائیوں کی محفلوں میں جا رہے ہیں تو ان کے پاس کہہ رہے ہیں آپ لوگ بھی مومن ہیں، آپ لوگ بھی ہدایت یافتہ ہیں، آپ لوگوں کا راستہ بھی سیدھا راستہ ہے۔ تو یہ تضاد ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ میں صاف صاف معلوم ہو گیا، نہ یہودیوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے، نہ عیسائیوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے، ان کے راستے سے پناہ مانگی گئی ہے کہ ہمیں وہ راستہ نہیں چلنا ہے۔ تو وہ راستہ نہیں چلنا ہے مطلب ان کا راستہ غلط راستہ ہے۔ آمین۔ اے اللہ اس دعا کو قبول فرما لے۔ اب اس کے بعد سورۃ البقرہ۔ قرآن کریم کی اس سورت کو جو مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے نازل ہوئی، سوائے اتقوا یومن سے ترجعون تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اس میں 286 آیتیں، 40 رکوع، 6121 کلمے، 25,500 حروف ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں نے رکوع، آیت، لفظ، حرف سب شمار کر کے بتایا۔
286 آیتیں، 40 رکوع، 6121 کلمے یعنی الفاظ، 25,500 حروف ہیں۔ اس میں 1000 کاموں کا حکم ہے، 1000 باتوں سے روکا گیا ہے، 1000 حکمتیں سکھائی گئی ہیں اور 1000 خبریں دی گئی ہیں جس کے پڑھنے میں بڑی برکت ہے۔ شیطان اس سے بھاگتا ہے، اسی لیے لوگ گھروں میں سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کرواتے ہیں حفاظ سے۔ اس کے پڑھنے سے قرآن ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ جس کی آیتیں قبر کے سرحانے اور پائنتی پڑھنے کا حکم ہے۔ جب آپ زیارت قبور کے لیے جائیں گے تو طریقہ یہ ہے کہ سرحانے آپ الف لام میم سے مفلحون تک پڑھیں اور پائنتی کے پاس آمن الرسول و آخر تک پڑھیں۔ وہ سورہ بقرہ کی ہی آیتیں ہیں۔ اور زمانہ حجاج بن یوسف میں دوسری صورتوں کے ساتھ اس کا بھی نام رکھا گیا اور اس کو سورہ بقرہ کہا گیا ہے، کیونکہ اس میں گائے کا ایک ایسا اہم واقعہ موجود ہے جو دوسری صورتوں میں نہیں ہے۔ بقرہ گائے کو بولتے ہیں۔ ایسی مبارک سورہ کی تلاوت کی جاتی ہے نام سے اللہ کے جو بہت بڑا مہربان ہے، اپنے سب بندوں پر اور مسلمانوں کی خطاؤں کو بخشنے والا ہے۔ اس صورت میں سب سے پہلے پرہیزگاروں کی صفات بیان ہوں اور اس کے بعد منافقین کا ذکر۔ دیکھیے وقت رہے گا تو پرہیزگاروں کی صفات کے بعد منافقین کا بھی ذکر کیا جائے گا، ورنہ کل کے لیے چھوڑ دیں گے۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ الف لام میم اس کا ترجمہ یہ ہے، الف لام، جس کی ابتدا یوں ہے کہ عربی زبان میں حروف ہجا میں سے الف لام میم بھی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ کتاب کے کسی قسم کا شک نہیں جس میں ہدایت ہے ڈر جانے والوں کے لیے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ فرمایا گیا تھا کہ تمہیں ایک انمٹ کتاب دوں گا، اور بنی اسرائیل سے بھی یہ وعدہ ہو چکا تھا جس کے وہ منتظر تھے اور مدینہ طیبہ میں بہت آباد تھے۔ بس وہ شاندار کتاب یہی قرآن کریم ہے، اور یہی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے کلام الہی ہونے میں، تحریف سے پاک ہونے میں، تبدیل سے مبرہ ہونے میں، حد اعجاز تک پہنچنے میں، معجزہ ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں۔ کوئی اس میں تحریف بھی نہیں کر سکتا، تبدیلی بھی نہیں کر سکتا، اور یہ حد اعجاز تک پہنچا، یعنی حد اعجاز تک پہنچا ہوا مطلب کوئی انسان ایسا کلام نہیں بول سکتا، یہ مطلب حد اعجاز تک پہنچا، یعنی وہ بلاغت کے اس معیار پر ہے کہ انسان عاجز ہے ایسا کلام کرنے سے، معجزہ ہے یہ۔ تو یہ سب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں، شک کا کوئی جنس اس میں نہیں پایا جاتا، تھوڑا بھی کچھ بھی شک نہیں ہے، کسی بھی قسم کا نہیں۔ جو اس میں کسی قسم کا شک رکھتا ہے تو یہ شک رکھنے والے کا جرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی شک رکھتا ہے تو بلا وجہ ہے، اس کی غلطی ہے، وہ جس کتاب میں کچھ شک نہیں ہونا چاہیے وہ شک کر رہا ہے۔ تو جو اس میں کسی قسم کا شک رکھتا ہے تو یہ شک رکھنے والے کا جرم ہے، کتاب قابل شک نہیں ہے۔ یہی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی۔ فرمان ہدایت ہے، بلکہ خود سراپا ہدایت ہے اللہ سے ہر ڈر جانے والے کے لیے، خواہ وہ آج موجود ہوں یا آئندہ ڈر جانے والے ہوں، تو قیامت تک جو پیدا ہوتے رہیں گے پرہیزگار سب کے لیے۔ اب یہ جو متقین کا لفظ آیا ہے، ڈر جانے والے، یہ ڈر جانے والے کون ہیں، ان کی صفات یہ آگے کی آیتوں میں بیان ہو رہی ہیں۔ کیا ہے دیکھیے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو مان جائیں بے دیکھے اور ادا کرتے رہیں نماز کو، اور اس سے جو دے رکھا ہے ہم نے خرچ کریں۔ یعنی وہ چھپی ہوئی باتوں کو مان لیتے ہیں۔ چھپی ہوئی باتوں کو ماننے کا مطلب ہم اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، اللہ کی ذات ہم سے چھپی ہوئی ہے،
مرنے کے بعد زندہ ہونے کو مانتے ہیں، وہ معاملہ بھی ہم سے چھپا ہوا ہے۔ جنت کو مانتے ہیں، جنت ہم سے چھپی ہوئی ہے، جہنم ہم سے چھپی ہوئی ہے۔ تو جتنی باتیں ہم مانتے ہیں وہ سب ہم سے چھپی ہوئی ہیں، تو چھپی ہوئی باتوں کو مانتے ہیں۔ نماز ادا کرتے رہتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے جو عطا فرمایا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے ان کی پہچان یہ ہے کہ جو مان جائیں اللہ کو، اللہ کی ذات بھی چھپی ہوئی ہے، فرشتوں کو، فرشتوں کی ذات بھی چھپی ہوئی ہے ہم سے، جنت و جہنم کو، آسمانی کتابوں کو، آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی ہیں وہ بھی معاملہ ہم سے چھپا ہوا ہے، ہم تو نازل ہوتے ہوئے ہم نے تو دیکھا نہیں ہے، نبیوں نے کہا ہم نے مان لیا۔ تمام اللہ کے رسولوں کو، قیامت کے دن کو، حشر کو، نشر کو، ثواب و عذاب کو بے دیکھے مان جانے والے، اپنے نبی سے ان غیبوں کو سنا، یعنی ہم دیکھے تو نہیں لیکن معلوم کیسے ہوا؟ اپنے نبی سے سنا۔ تو اب ہم نے تو نبی سے نہیں سنا، مگر ہم نے جن سے سنا، انہوں نے جن سے سنا، انہوں نے جن سے سنا، وہ سلسلہ نبی تک جائے گا۔ تو نبی سے، نبی کے زمانے کے مومنین بلا واسطہ سنتے ہیں، بعد کے زمانے کے بالواسطہ سنتے ہیں۔ تو واسطے سے ہی ہم ایمان والے ہیں، کسی کے واسطے سے ہی ہم تک ایمان پہنچائے۔ تو اپنے نبی سے ان غیبوں کو سنا، غیب کا علم ہوا اور پھر اسے تسلیم کر لیا، لیکن ایمان ہی پر اکتفا نہ کریں بلکہ نیک کام بھی کریں۔ ایمان ہی پر اکتفا نہ کریں، نیک کام بھی کریں۔ عمل تو ایمان والوں کی دولت ہے، جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کا عمل ہبا منصورہ ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو عمل تو ہماری دولت ہے، تو لیکن ایمان ہی پر اکتفا نہ کریں۔ یہ ڈر جانے والے کون ہیں؟ صرف ایمان لانے والے نہیں، متقین، بلکہ ایمان ہی پر اکتفا نہ کریں بلکہ نیک کام بھی کریں اور ادا کرتے رہیں، نماز کو ادا کرتے رہیں پابندی سے، چھوڑ پکڑ نہیں، تب وہ متقین کے زمرے میں نہیں ہے۔ ادا کرتے رہیں، بالکل کرتے رہنا چاہیے پابندی سے، اور صرف جسمانی عبادت ہی کافی نہ سمجھیں بلکہ اس مال سے جو دے رکھا ہے ہم نے، جس کو ہم نہ دیتے تو وہ کسی تدبیر سے نہ پاتے، ہماری راہ میں خرچ کریں، زکوٰۃ دیں، صدقہ دیں۔ اور کون ہے؟ اور جو مان جائیں جو کچھ اتارا گیا تمہاری طرف اور جو کچھ اتارا گیا تمہارے پہلے، اور آخرت پر وہی یقین بھی رکھیں۔ تھوڑی تشریح کے ساتھ سنیں، اور جو اسے بھی مان جائیں جو کچھ اتارا گیا تمہاری طرف، اے میرے رسول، یعنی قرآن شریف کے کسی نقطے سے اور تمہاری شریعت کے کسی مسئلے سے جنہیں انکار نہ ہو، اور اسے بھی مان لیں جو کچھ اتارا گیا تمہارے پہلے کہ وہ سب اللہ کا نازل کردہ ہے، یعنی توریت، زبور، انجیل، جو بھی اللہ نے کتابیں نازل فرمائی یا صحیفیں نازل فرمائی، ہم اللہ کی نازل کی ہوئی ان کتابوں اور صحیفوں کو مانتے ہیں۔ اب یہ قوموں نے جو تبدیل کر لیا اس کو ہم نہیں مانتے، لیکن اللہ نے جو نازل کیا اس کو ہم ضرور مانتے ہیں۔ وہ اس میں تحریف کر دی گئی ہے اور قرآن کریم ان کا ناسخ ہو گیا ہے۔ قرآن آنے کے بعد قرآن نے ان سب کو منسوخ کر دیا، ان میں سے کوئی کتاب اب قابل عمل نہیں ہے، صرف قابل ایمان ہے۔ ایمان لائیں گے بس توریت پر، عمل نہیں کریں گے، کیونکہ قرآن نے توریت کو منسوخ کر دیا، زبور کو منسوخ کر دیا، انجیل کو منسوخ کر دیا قرآن نے۔ تو قرآن کریم ان کا ناسخ ہو گیا ہے، اور ان میں یہ خصوصیت بھی ہو کہ آخرت پر کہ قیامت ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، ثواب و عذاب ہوگا، اور اس کی ساری تفصیلات پر وہی یقین بھی رکھیں۔ یہ ہے متقین، اللہ سے ڈر جانے والے۔ تو ان کے اندر ایمان بھی ہے اور عمل بھی ہے، جسمانی عبادت بھی کر رہے ہیں، مال دے کر بھی عبادت کر رہے ہیں، اور آخرت پر بہت پختہ یقین ہے ان کا، اور وہ ہیں ہدایت پر اپنے پروردگار کی طرف سے، اور وہی کامیاب ہیں۔ یہی متقین کامیاب ہیں جو ایمان لائے ہیں، عبادتیں بھی کر رہے ہیں، بدنی عبادت بھی کر رہے ہیں، مالی عبادت بھی کر رہے ہیں، اور آخرت پر پختہ یقین رکھ رہے ہیں، اور ان کی زندگی میں آخرت کا یقین نظر بھی آ رہا ہے ان کے کردار کی روشنی میں۔ تو وہ ہدایت پر ہیں، وہی ہیں جو ہدایت پر ہیں، اور یہ دولت انہی کا حصہ ہے اپنے پروردگار کی طرف سے۔ تو ہدایت
عقیدے کی ہدایت، عمل کی ہدایت، اخلاق کی ہدایت، یہ سب ہدایت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو یہ مکمل ہدایت ہے۔ اب جو گنہگار بندہ ہے، ٹھیک ہے عقیدے میں تو وہ ہدایت پر ہے، لیکن عمل میں وہ بہک رہا ہے، تو عمل میں ہدایت پہ نہیں ہو، عمل میں گمراہ ہو رہا ہے، اخلاق میں وہ گمراہ ہو رہا ہے، تو مکمل طور پر ہدایت پر نہیں ہے۔ اگرچہ نجات کے لیے عقائد کی ہدایت کافی ہے، عمل میں اگر ہدایت سے ہٹ رہا ہے تو اس کی معافی، مغفرت، بخشش ہو جائے گی، لیکن اس کو مکمل ہدایت بھی نہیں کہا جاتا۔ تو وہی کامیاب ہیں، یعنی نجات پائے ہوئے ہیں اور بامراد ہیں۔ قیامت کے دن ان کو کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں ہونے والا ہے، ان کو قیامت کے دن کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، وہ اپنی دنیا کی زندگی پر رنجیدہ بھی نہیں ہوں گے، آگے جہنم کے عذاب سے خوفزدہ بھی نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ایک کامیاب زندگی گزار کر جائیں گے، اور آخرت میں بھی وہ بہت اطمینان کی کیفیت میں رہیں گے۔ یہ ہیں کامیاب بندے، اولئک ھم المفلحون، اور وہی کامیاب ہیں۔ تو دیکھیے کامیابی، عقیدہ، عمل، اخلاق سب چاہیے کامیابی کے لیے، وہی مکمل کامیابی ہے۔ یہ ساری خوبیاں عبداللہ ابن سلام اور ان کے اصحاب ہی میں نہیں، بلکہ تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں، اور یہی اہل جماعت کا دین و مذہب ہے۔ اب یہاں دو باتیں کافروں کے بارے میں دو آیتوں میں، آیت نمبر 6 اور 7 میں بیان ہو رہی ہے، اس کو سن لیجئے۔ بے شک جنہوں نے جنم کا کفر کمایا، یکساں ہے ان پر، کیا ڈرایا تم نے انہیں یا نہ ڈرایا انہیں، وہ ماننے والے ہی نہیں۔ تشریح کے ساتھ سنیے۔ بے شک مدینے کے یہودیوں میں سے کعب بن اشرف اور حوی بن اخطب اور ابن اخطب وغیرہ، اور مکہ کے بت پرستوں میں سے عتبہ اور شیبہ، ولید وغیرہ، غرض جنہوں نے بھی جنم کا کفر کمایا کہ کافر ہی جئیں اور کافر ہی مریں، یکساں ہے ان پر کوئی حالت ہو، کیا ڈرایا تم نے انہیں یا نہ ڈرایا انہیں، خواہ اللہ کا ڈر انہیں سناؤ خواہ نہ سناؤ، تمہیں تو تبلیغ کا ثواب ملا، لیکن وہ نفع پانے سے محروم ہی رہے کہ وہ ماننے والے ہی نہیں، ماننے کی اہلیت وہ کھو چکے ہیں، اور سچائی قبول کرنے کی صلاحیت برباد کر چکے ہیں جو اللہ نے ان کے اندر رکھی تھی۔ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر، اور ان کی آنکھوں پر گہرا پردہ ہے، اور انہی کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ ان کو سمجھ لو مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر کہ دل قبول حق سے محروم ہو گیا ہے، اور ان کی سماعت پر کہ آواز حق سننے سے بہرے بن گئے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر گہرا پردہ ہے، اندھوں کو حق سجھائی نہیں پڑتا، یعنی دکھائی نہیں دیتا، اور انہی جیسوں کے لیے خدا کا عذاب ہے، وہ بھی معمولی عذاب نہیں بلکہ بہت بڑا، جس کی سختی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں سے آگے منافقین کے بارے میں انشاءاللہ لازم کل اس کو دیکھ لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔